إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ نوحہ زانی کرنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر، شہادت پر رونا، محفلیں قائم کرنا رونے کی، اسی طریقے سے نئے سال کے حساب سے مبارکبادی دینا، یہ ساری چیزیں لوگوں میں رائج ہیں اور بہت سارے بدعت و خرافات ہیں۔ محرم کو جبکہ محترم مہینہ قرار دیا گیا قرآن کریم میں، نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب شیعہ اور قبر پرست بدعتی حضرات کی طرف سے ہم اہل سنت و جماعت میں یہ بدعت و خرافات رائج ہو گئے ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث میں اور سلف صالحین میں اس کا کوئی ذکر اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ نے محرم کی ابتدا میں ایسے موضوعات پر آپ نے کافی باتیں سنی ہوں گی، میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بات بتانے کی ہے اور جو کام کرنے کا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ جو کام ہمیں سال کے اختتام پر، ایک نئے سال کی ابتدا پر، بلکہ ماہانہ، بلکہ ہر ہفتہ، بلکہ روزانہ ہمیں جو کام کرنا ہے، ہم تو اس سے غافل ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو منمانی چیزیں ہوتی ہیں، جو رائج چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں۔ جو ہمیں وہ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا، اور گزشتہ سال جو ہم نے گزارا ہے وہ سال ہماری نیکیوں میں گزرا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرا ہے،
یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا ہے. نفس کا محاسبہ، احتساب نفس، کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میرا ایمان کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سے میں قریب ہو رہا ہوں زندگی کے حساب سے، قبر سے قریب ہو رہا ہوں، آخرت سے قریب ہو رہا ہوں، دنیا سے میں دور ہو رہا ہوں. یہ زندگی کی گھڑیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دھکیل رہی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں، کبھی ہم نے یہ فکر نہیں کی کہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں فائدے میں ہیں کہ نقصان میں ہیں. سال کا ہم بجٹ نکالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سال میں اتنا خرچہ آئے گا اور یہ کام کرنے کا ہے. ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو سال کا جو اقتصادی سال ہوتا ہے، جو مدت ہوتی ہے جس میں اکاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، ہماری بزنس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم پوری چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. بلکہ ہم روزانہ اپنی صحت کی فکر کے لیے ہم ترازو پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا وزن گھٹا ہے کہ بڑھا ہے، میری صحت بن رہی ہے کہ یا بگڑ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن کبھی ہم نے ہمارے روح کو ہم نے تولنے کی فکر نہیں کی، ہمارے عمل کو ہم نے تولنے کی فکر نہیں کی. سورہ حشر کی دوسرے رکوع میں اللہ نے یہی فرمایا. آخری رکوع میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ایک انسان کو، ایک جان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، کیا تیار کیا ہے، آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. آخرت کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں، وہاں سے جا کر واپس آنے کا نہیں. یہ وہ سفر ہے کہ آدمی اگر نکل جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا میں واپسی نہیں ہے، اپنے ملک میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں واپس آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اصل ٹھکانہ ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے ہیں، اصل ٹھکانہ وہ ہے جہاں سے ہمیں اتارا گیا. ہمارے باپ کو اور ہماری ماں کو، آدم اور حوا کو وہاں سے اتارا گیا جرم کی پاداش میں، جبکہ ہم سب ان کی پیٹ میں تھے. میرے بزرگوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ کل کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے. احتساب نفس. نیا سال آیا ہے اور اس نئے سال میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے. کیا ہم نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں یا نعوذ باللہ برائی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں؟ جنت کی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا ہے یا نعوذ باللہ دوزخ کی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا ہے؟ گزشتہ سال کے عمل میں اور اس سے پہلے سال کے عمل میں کوئی فرق آیا کہ نہیں؟ ہمارے ایمان میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں؟ ہمارے عادات و اطوار میں کوئی فرق آیا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگوں ان کے جیسے مت ہو جاؤ، اے ایمان والوں ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تم نے جب اللہ کو بھلا دیا تو ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. کیسے بھلا دیا اپنے آپ کو؟
سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، جبکہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوں، میں جنت کا مستحق بن رہا ہوں، جبکہ وہ نعوذ باللہ دوزخ کا مستحق بن رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. جی اولئک هم الفاسقون. اللہ نے کہا کہ یہی لوگ بدکار لوگ ہیں، بدعمل لوگ ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہیں. کون؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. میرے بزرگوں، محاسبہ نفس، علم اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنے نفس پر نظر رکھنا، علماء نے کہا کہ ہر مومن پر فرض اور واجب ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے تو وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن حساب کتاب کیا جائے، اور تم لوگ اپنے نفس کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں قیامت کے دن تولا جائے گا. کیونکہ آج تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہے، کل عمل نہیں کر سکتے. موت کے بعد عمل میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا. اور قیامت کے دن میدان محشر کے لیے جبکہ سارے کے سارے لوگ پیش کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اس کے لیے زینت کے سامان بنا لو، تیاری کر لو کہ وہاں پر تمہارے پاس کچھ عمل رہے. جس دن سارے کے سارے اعمال کو پیش کیا جائے گا اور کوئی چیز نہیں چھپے گی. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ مومن اپنے نفس پر نگراں ہوتا ہے، اللہ کے لیے نگرانی کرتا ہے. اور آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے قیامت کے دن ان کے عمل کا حساب و کتاب آسان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کیا، حساب و کتاب کیا. اور کچھ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ حساب و کتاب نہیں کیا تو قیامت کے دن ان کے لیے وہاں کا حساب و کتاب مشکل پڑ گیا. میمون بن مہران تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ محاسبہ کرے جتنا ایک تاجر اپنے ساتھ جو شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے حساب و کتاب کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنی تجارت کو بچانے کے لیے. بالکل جس طریقے سے پارٹنر کے ساتھ کرتا ہے اس طریقے سے جب تک وہ حساب نہیں کرتا نفس کے ساتھ تو گھاٹے میں ہو جائے گا. جیسے ایک غدار، ایک چور، ایک جھوٹا پارٹنر اپنے شریک، اپنے دوسرے پارٹنر کو نقصان میں ڈال کر پورے کا پورا مال لے جانے کی فکر کرتا ہے، بالکل ایک نفس انسان کا چاہتا ہے کہ انسان کو پوری طریقے سے برباد کر دے اور پوری طریقے سے نفس فائدے میں رہے. انسان کو برباد کر کے دوزخ میں ڈال کر اس نفس کو راحت ملتی ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ نفس سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ رو، اگر رونا نہیں آتا ہے اپنے عمل پر تو رونے کی کوشش کرو. پھر کہتے تھے اللہ کی قسم میں یہ چاہتا تھا کہ میں درخت بن جاتا اور یہ جانور یہ درخت کو کھاتے اور ختم ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کا موقع نہیں آتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، سورہ طور پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے ضرور. تو اس کے بعد رونے لگے اور اتنا رونے لگے کہ وہ بیمار پڑ گئے اور لوگوں نے ان کی عیادت کی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے کوئی جسمانی بیماری ہے، کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ بیمار پڑ گئے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تھے، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھا. میں نے سنا عمر فاروق کو کہتے ہوئے، اپنے آپ سے کہتے ہوئے، عمر ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر امیر المؤمنین ہے، واہ. پھر اس کے بعد کہنے لگے، لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ ابن الخطاب او لَيُعَذِّبَنَّكَ، اے خطاب کے بیٹے تم ضرور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. اپنے آپ سے خطاب کر رہے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر، جبکہ اس انتقال سے، اس دنیا سے جدائی اور انتقال پر کچھ لمحات تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، امیر المؤمنین آپ خوش ہو جائیے، ان کی فضیلتیں گنواتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے، سزا بھی نہ دے، ثواب بھی نہ دے. رضیت بالکفاف، میں برابر کے لیے میں راضی ہوں، مجھے سزا نہ ملے میرے لیے یہ کافی ہے. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. میرے بزرگوں، احتساب نفس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، اور احتساب نفس جب انسان کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنے نظر، اپنے عمل پر اور اپنے نفس پر، میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کیا گناہیں ہیں، میں کسی پر ظلم تو نہیں کرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ بے انصافی تو نہیں کرتا ہوں، جی میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا ہوں، میری زبان کی کیا غلطیاں ہیں، میرے اعضاء کی کیا غلطیاں ہیں، میری نگاہوں کی کیا غلطیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میرا سلوک کیسا ہے، کیا اللہ کے فرائض میں برابر بجا لا رہا ہوں کہ نہیں لا رہا ہوں. اس طریقے سے انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے، اپنے آپ کے عیوب پر نظر رکھتا ہے، اور جب انسان اپنے عیب پر نظر رکھتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے احتساب نفس کا کہ احتساب نفس کی وجہ سے انسان جتنی بھی عبادت کر لے، اللہ کے راستے میں جتنا بھی محنت کر لے، سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ کی نعمتوں کو جان کر کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں مجھ پر ہیں، لیکن میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے. میرے فرائض صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، میری نمازیں صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اپنے نفس پر، اپنے نفس کو کوستا ہے، اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، اور اپنے عمل پر کہ میرا عمل بہت ہی کم ہے، میرا عمل اتنا کمزور اور اتنا تقصیر ہے میرے عمل میں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ احتساب نفس کی وجہ سے آدمی اپنے عمل کو معمولی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی صحیح معنی میں اس وقت تک علم دین، علم والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سامنے اپنے آپ کو تقصیر کرنے والا نہ سمجھے. محمد بن واسع بہت بڑے عابد گزرے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر گناہوں کی بو ہوتی تو میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتے، جبکہ بڑے عابد تھے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ملامت کرنا اور اپنے عمل کو معمولی سمجھنا یہ متقی اور پرہیزگار اور صدیقوں کی علامت ہے. اور آدمی اس مرحلے میں چند سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ سے بڑے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اپنے نفس کے ذریعے دیکھتا ہے کہ اللہ کے حق کو میں نے ادا نہیں کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں میں بڑا مقصر ہوں، بڑی تقصیر ہوئی ہے مجھ سے، بڑی کمی ہوئی ہے مجھ سے، جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے دل کا جو عمل، تو یہ عمل علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے بہت سارے جسمانی عمل سے بہت زیادہ افضل ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذاب سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ محاسبت نفس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محاسبہ نفس کی وجہ سے انسان آخرت میں آرام سے رہتا ہے، جنت اس کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ذلت کی زندگی گزارتا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص محاسبہ نفس سے اعراض کیا، اپنے نفس کی گناہوں پر اس نے نظر نہیں رکھی، کبھی اس نے سوچا نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ نفس گناہوں میں مشغول رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم نے کیا گناہیں کی، چلتے رہتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو انسان کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور غفلت کی زندگی گزارے، نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے یہ عقیدہ رکھے، یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں معمولی گناہوں سے ناراض ہونے والا بھی ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی گناہ سے غصہ آ جائے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ہماری غلطی سے اللہ ناراض ہو جائے اور دوزخ کا ہمیں مستحق بنا دے، اس کی فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ اور کچھ اسباب ہیں جس کے ذریعے انسان کو محاسبہ نفس کا موقع ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو اہل محاسبہ، جو سلف صالحین رہے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھے، ان کے حالات کو دیکھے، اس طریقے سے محاسبہ کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی پکڑ کر تنہائی میں تہجد کے موقع پر رات میں اندھیرے میں کہتے تھے، اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا ہے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا ہے، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ اس زبان نے مجھے بربادیوں میں ڈال دیا ہے۔ غفلت اور کھیل تماشے کی چیزوں سے دور رہنا، یہ انسان کو محاسبہ نفس پر مدد کرتا ہے۔ یہ آج کل جو وسائل ہیں، ٹی وی، انٹرنیٹ اور فون اور یہ جتنے سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں، یہ انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ کتنی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ ہم فون کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کس کا میسج آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی تماشے کی بات ہو، کوئی لطیفہ ہو، انسان اس چکر میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے غافل ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، احتساب نفس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے رأس المال کیپٹل کو دیکھے۔ انسان جیسے تجارت میں اپنے کیپٹل کو دیکھتا ہے کہ کیپٹل محفوظ ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی فکر، اس کے بعد فائدہ۔ کیپٹل کیا ہے انسان کا؟ رأس المال اللہ تعالیٰ کے فرائض، یہ 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ فریضہ، اسی طریقے سے سارے فرائض جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، یہ سب جو ہے انسان کا رأس المال ہے، یہ کیپٹل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہم لوگوں میں کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی؟ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز وقت میں پڑھی؟ اگر ہم نے وقت میں ادا نہیں کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے کیپٹل کا نقصان ہوا ہے، ہمارے عمل کا نقصان ہوا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کمی کے لیے معافی مانگے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ کے دربار میں ہم گڑ گڑائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے عمل کا جو کیپٹل ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری طرف سے غفلت ہو گئی۔ استغفار، کثرت سے استغفار، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کثرت سے استغفار۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو فرض نماز جو وقت میں پڑھنی تھی ہم نے پڑھی نہیں، ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوئی، استغفار کی ضرورت ہے۔ کیپٹل کا نقصان ہے میرے بزرگوں،
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض بندوں کے تعلق سے ہیں، جی والدین کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے، بھائی بہن رشتہ داروں کے تعلق سے، شوہر بیوی کے تعلق سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے ماحول میں عام ہے کہ عورتوں پر بیویوں پر ظلم کرنا بڑا عام ہے۔ جی ڈرنا چاہیے۔ اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے حقوق سے غافل ہیں، کوئی فکر نہیں۔ جی یہ سب فرائض ہیں، بندوں کے فرائض، بچوں کے فرائض، ماں باپ کے فرائض، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے فرائض۔ ان ساری چیزوں میں دیکھیں اگر اس میں کمی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیپٹل خطرے میں ہے، آپ کا عمل کیپٹل خطرے میں ہے۔ دوسرا، کیپٹل کو ختم کرنے والا، کم کرنے والا گناہوں کا ارتکاب، معصیتوں کا ارتکاب، نفس کی خواہشات کو پوری کرنا، ناجائز طریقے سے میوزک سنتے رہنا، جی یہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس طریقے سے بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، سودی کاروبار ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ سب ہمارے جو رأس المال جو عمل ہوتا ہے، کیپٹل جو عمل ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نوافل، یہ نوافل عبادات، یہ نوافل معاملات میں نوافل، عبادات میں نوافل، ثواب کے کام جو کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں فرائض کے علاوہ، یہ سب آپ کے پروفٹ میں آتے ہیں، آپ کے فائدے میں آتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں پر نظر رکھے، اپنے غفلت پر اپنے نفس کا حساب کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہوں۔ جب کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھے، اپنے اعضاء پر نظر رکھے، اپنے آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، یہ دیکھے کہ میں یہ جو سن رہا ہوں کس لیے سن رہا ہوں۔ علماء نے کہا کہ محاسبہ نفس دو وقت ہونا چاہیے، ایک عمل کرنے سے پہلے، یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ عمل صحیح ہے کہ غلط، یہ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط، یہ جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط۔ ایک دوسرا عمل کرنے کے بعد اس کی فکر کرنا کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے کیا نہیں، کسی غیر اللہ کے لیے کیا ہے، کہیں شرک اور اس میں کہیں ریاکاری کا تو دخل نہیں۔ تو میرے بزرگوں، بعض سلف صالحین کہتے ہیں، ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے احتساب نفس کیا کہ میں اپنے آپ کو، میں نے جنت میں سوچا کہ میں جنت میں ہوں، میں یہاں سے پھل کھا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، یہ ندی سے پانی پی رہا ہوں، اور اس طریقے سے اپنی بیویوں سے میں مل رہا ہوں، اللہ نے جو حوریں رکھی ہیں ان سے میں مل رہا ہوں۔ اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو تصور میں لایا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں دوزخ میں ہوں، جی تصور کیا میں نے کہ میں دوزخ میں ہوں، وہاں کا جو نعوذ باللہ جو دوزخیوں کے لیے جو پیپ دیا جا رہا ہے، جو گرم پانی دیا جا رہا ہے، جو درخت زقوم سے جو پلایا جا رہا ہے، جو کھلایا جا رہا ہے، میں نے سوچا کہ میں وہ کھا رہا ہوں، میں نے وہ تصور کیا، دیکھا جا رہا ہوں، میں نے تصور کیا کہ میں بیڑیوں میں بندھا گیا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے نفس سے پوچھا کہ اے نفس بتا، تجھے وہ پسند ہے جنت کی زندگی یا یہ دوزخ کی زندگی پسند ہے؟ تو اس طریقے سے انسان، سلف صالحین پرانے زمانے میں اپنے نفس کو تربیت دینے کے لیے، اپنے نفس کو روکنے کے لیے یہ سب کام کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، محاسبہ نفس اور احتساب نفس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اس کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔